نقطہ عرض کر کے تو موضوع کی طرف لوٹ کے آتا ہوں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ چھ معنی دارت کیا مطلب ہے؟ کیا معنی رکھتا ہے؟ فرمایا ایک مطلب یہ ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے قریب ہے، کہ مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف ایمان والوں کا نفس کسی چیز کی خواہش رکھے، کسی چیز کی تڑپ اور تانگ رکھے، اور دوسری طرف امام الانبیاء جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آ جائے تو اہل ایمان کی جانوں سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنی اس خواہش کو ترک کر دیتا ہے اور رسول کائنات کی اس فرمان پر عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، یعنی اہل ایمان اپنی جانوں کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی، منشا اور آقا علیہ السلام کے فرامین عالیہ کو ترجیح اور فوقیت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یوں گویا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے محبوب کی، میرے نبی کی زوجائیں، میرے نبی کی بیویاں، اے اہل ایمان تمہاری مائیں ہیں، ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن آپ ان کو عطا فرمائی۔ انہی مقدس زبان میں سے، انہی مبارک شخصیات میں سے ایک عظیم المرتبت ہستی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ خیر کوشش کیا کریں، گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں کو سنایا کریں، ان کو بتایا کریں کہ یہ ازواج مطہرات ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بچیوں کی رول ماڈل ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو ہمیں ان کا اسوہ حسنہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اسلام میں خاتون اول بھی ہیں، آقا علیہ السلام کی زوجہ اول بھی ہیں، ہم مومنوں کی پہلی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں۔ اور آپ کا یہ اعزاز اور شرف و کمال اور مجد و کرامت بھی ہے کہ آپ دین اسلام کی سب سے پہلی محسنہ ہیں، سب سے پہلی محسنہ ہیں۔ اور وہ جہاں پہ آتا ہے نا قرآن کے اندر کے جو کہف والے جو اولیاء تھے، اصحاب کہف، ان کو سکون اس غار کے اندر جا کر ملا جسے قرآن کہف کہتا ہے، غار کہتا ہے، 15ویں پارہ پہ تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ آتا ہے۔ لیکن یارو پوری کائنات اس کا سکون، اس کا چین، اس کی راحت اور اس کا امن خود امام الانبیاء جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہے، کیونکہ امام الانبیاء رحمت للعالمین ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخصیت اور جس ذات کے پاس آ کر امن و سکون چاہتے ہیں، اس ہستی کا نام حضرت سیدہ خدیجہ ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ امام الانبیاء جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سرور کونوں مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کئی دن خلوت گزارے تھے، رب العالمین کی عبادت میں مستغرق رہتے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے۔ ایک دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود ہوئے، جبریل امین اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ بخاری کی یہ قدیم روایت میں اس کا خلاصہ ذکر کرتا۔ جبریل امین میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے اقرا اقرا، میرے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں،